رب اعوذ بک من حملات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه۔ 20واں پارہ سورہ النمل، آیت مبارکہ 80 اور اس کے بعد۔ آیت شریفہ 80 کے حوالے سے توفیق الہی سے کچھ عاجزانہ گفتگو گزشتہ سبق میں ہو چکی ہے۔ اس کے حوالے سے اللہ کی توفیق سے یہ بات عرض کرنے کی حقیر سی کوشش کی گئی کہ اس آیت کریمہ میں رب العالمین نے دو ٹوک اور سری الفاظ میں یہ حقیقت بیان کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو نہیں سنا سکتے، جو اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بلند و بالا ہیں، تو کوئی اور کون ہوتا ہے جس میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ مردوں کو سنا سکے۔ اس کے بعد توفیق الہی سے، اللہ کی توفیق سے، ہم نے قرآن کریم کے کچھ مقامات سے اسی بارے میں رب ذوالجلال کے ارشادات سنے، جن میں یہ بات بیان واضح طور پر کی گئی ہے کہ مردوں کو کوئی نہیں سنا سکتا۔ اب یہاں ایک بات اچھی طرح میں آپ نوٹ فرمائیں، کچھ احادیث شریفہ میں یہ بات آئی ہے کہ فلاں موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مردے سنتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے جوش میں ان احادیث کا انکار کر دیا، معاذ اللہ۔ کسی کو یہ حق نہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بات بیان کرے اور وہ کہے کہ میں نہیں مانتا۔ تو کون ہے؟ قرآن میں یہ آیا ہے، قرآن پاک تجھ پہ نازل ہوا ہے، یہ ان پہ۔ قرآن پاک کو وہ زیادہ جانتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو ہمارا ایمان ہے۔ قرآن کریم کو سب سے زیادہ جاننے والے، پہچاننے والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ کوئی بات بیان کریں تو وہ ویسے ہی ہے جیسے انہوں نے بیان کی۔ ہم کون ہوتے ہیں؟ یا کوئی امتی کون ہوتا ہے؟ وہ ہیں کہ جب وہ تشریف لے آئے، تاج نبوت سر پہ سجایا گیا، کسی نبی کا سکہ بھی ان کے بعد نہیں چلا۔ جو آئے گا، چاہے وہ نوح ہو، چاہے وہ ابراہیم ہو، چاہے وہ موسیٰ ہو، چاہے وہ عیسیٰ ہو علیہ الصلاۃ والسلام، اپنی ساری شان و عظمت اور مقام و مرتبہ کے باوجود ان کے تابعدار ہو کے زندگی بسر کی۔ تو کون ہے؟ یہ کہنا کہ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے میں نہیں مانتا، سوائے اپنے ایمان کو خراب کرنے کے اور کچھ بھی۔ تو پھر کیا کریں؟ ابھی ہم انشاءاللہ 2 احادیث سنیں گے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا کہ اس موقع پر مردوں نے سنا۔ آئیے پہلے وہ دونوں احادیث شریفہ سنتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ بات
سمجھنے سمجھانے کی توفیق الہی سے عاجزانہ کوشش کریں گے تو پھر کیا مقصد؟ آیات شریفہ ان میں نہیں سنتے، اور ان دو احادیث میں ہے کہ مردوں نے اس موقع پر سنا. صحیح بات کیا ہے؟ انشاءاللہ وہ بعد میں عرض کرنے کی عاجزانہ کوشش کی جائے. امام بخاری نے سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور لوگ پھر جاتے ہیں، اس کے ساتھی اس کو چھوڑ کے قبر میں چلے جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ مرنے والا، قبر میں رکھے جانے والا ان کے جوتوں کی آواز کو سنتا. دو ٹوک بات، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں. آخر حدیث تک. ہمارے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ کیا ہے کہ میت کو قبر میں رکھے جانے کے بعد جب دفنانے والے واپس پلٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ میت ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز قبر میں سنتا ہے. پھر اس کے بعد فرشتے آتے ہیں، سوال جواب کرتے ہیں. مفصل حدیث ہے، لیکن ہمارا موضوع یہ. دوسری حدیث، اور اسے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا. انہوں نے بیان کیا جنگ بدر میں 70 مشرک مارے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 24 مشرکوں کو ایک گندے کنویں میں پھینکوا دیا. پھر اس کے بعد حضرت صلی اللہ گندے کنویں میں پھینکے گئے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ جب اللہ کے فضل و کرم سے کسی مقام پر فتح ہوتی تو فوراً واپس نہ آتے، 3 دن اسی جگہ قیام کرتے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی عظیم جنگی پالیسی تھی. 3 دن وہی قیام. اب فتح مکہ کے بعد جب تیسرا دن ہوا تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کو حکم دیا ان کی سواری کو تیار کیا جائے، پالان کسا جائے. کسا گیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گمان کرتے ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم نے سمجھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاص کام کے لیے جائے، ہم بھی آپ کے پیچھے پیچھے. آپ اسی گندے کنویں پر کے کنارے پر پہنچے جس میں کون تھا؟ 24 مشرک جو مارے گئے تھے، پھینکے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ان مشرکوں کو خطاب کر کے، کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ فرمایا ہم نے اس کو پورا پایا، سچ پایا. تو کیا تم نے رب کے وعدے کو پورا پایا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان مشرکوں سے جو قتل کیے گئے تھے اور گندے کنویں میں پھینکے گئے تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ خطاب کیا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، آپ ایسے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں جو مردہ ہیں. آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم
جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. تم اس وقت ان مردوں سے زیادہ میری بات کو نہیں سن رہے. کون زیادہ سن رہا ہے؟ بولو. اب دو حدیثیں واضح طور پر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. نمبر 1، میت کو دفنانے کے بعد جب دفنانے والے واپس پلٹتے ہیں تو میت کیا کرتی ہے؟ ان کے جوتوں کے چلنے کی آواز قبر میں. نمبر 2، غزوہ بدر کے بعد جب 24 مشرکوں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا جناب فاروق رضی اللہ عنہ کے استفسار پر کہ اس وقت یہ مردے میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں. اب دونوں باتوں کو آپس میں کیسے جوڑیں؟ آسان بات کیا ہے؟ جہاں جہاں سنیے اچھی طرح، اور یہ قاعدہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل حدیث پر اللہ کی رحمت. کیا ہے رحمت؟ جو کتاب و سنت میں آیا ہے ہم کون ہیں؟ کتاب و سنت کے مقابلے میں نہ ہماری حیثیت ہے، نہ ہم کسی کی حیثیت کو مانتے. لوگ اس کا نام گستاخی رکھتے ہیں. ٹھیک ہے چاچا جی، جو کہتے ہو کہتے جاؤ. ہمارے لیے یہ بات باعث اعزاز ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ کتاب و سنت کی بات ہم نے نہیں چھوڑی. لوگ تانے دیں، برے نام رکھ، ٹھیک ہے، یہ تانے سروں کا تاج ہے. کتاب و سنت کو ہمارا یہ ایمان ہے، جو قرآن پاک میں ہے وہ بھی حق ہے، جو حدیث شریف میں وہ کیسے عام قاعدہ. اب دیکھیے محدثین نے کیا عام قاعدہ یہ ہے کہ مردے سنتے، ہاں جب اللہ چاہے تو سنا دیتے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ فلاں موقع پر مردوں نے سنا، تو اللہ کے سنانے کی بات وہ زیادہ جانتے ہیں یا میں آپ؟ بات واضح ہو، وہی ان کی طرف آتی ہے یا کسی اور کی طرف؟ اور کیا اللہ کے لیے اس کو سنانا جو پہلے نہیں سنتا تھا اب سنا دیں ناممکن ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ بے شک اللہ ہر چیز. کیا اللہ جو ایک دفعہ چیز نہ کر سکے ہمیشہ نہیں کرتے؟ یہ ہم سمجھتے نہیں کہ اللہ نہیں کر سکتے. ہم یہ کہتے ہیں اگر ایک دفعہ کوئی چیز یا ہمیشہ اللہ نہ کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب اللہ چاہیں کر دیں. دستور کیا ہے کائنات میں کہ بچہ بچی کہاں سے آتے ہیں؟ ماں باپ سے. اللہ نے چاہا تو بابا آدم کہاں سے آ گئے؟ دستور یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے لیے خاتون کا وجود ضروری ہے. جب اللہ نے چاہا اما حوا بغیر خاتون کے آ گئی. دستور یہ ہے کہ بچہ کے لیے باپ کا ہونا ضروری ہے، باپ یا غلط آدمی. اللہ پاک نے بی بی مریم کے پیٹ سے عیسیٰ بن مریم بغیر باپ کے پیدا کر دیا. اب کوئی بدبخت ان باتوں کا انکار کرے تو اس کی بدبختی ہے. جو بات کتاب و سنت میں ہے اسی کو ماننے میں خیر ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، منہج یہی ہے. کوئی مانے نہ مانے، بات بازی ہو. ان دو کے علاوہ ہم نے 2 واقعات سنے، ان 2 کے علاوہ 200 واقعات ثابت ہو جائے. کیا کہیں گے اویس؟ ہم مانتے 2000 ہو جائے ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اور اگر کوئی نہ ہو تو ہم قطعاً ماننے کے لیے، یہ ہے قاعدہ، اور اسی میں سراسر سلامتی، سعادت اور خیر. ایک اور بات اس آیت شریفہ کے حوالے سے، یہ لوگوں نے جو کہانیاں بنا رکھی ہیں مختار کل کی،
جو چاہیں سو کرے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو اپنی بات سنانا منوانا چاہتے تھے کہ نہ چاہتے تھے؟ تو اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کے لیے یہ ایسے ہیں جیسے مردار ہو. جیسے آپ نہ مردار کو اللہ جب چاہے مردار کو سن چکے 2 واقعات 200 2000 واقعات میں آ جائے اللہ نے سنایا، لیکن آپ نہیں. اختیار کس کے پاس؟ تنہا وحدہ لا شریک رب ذو الجلال کے پاس. آیت شریف 81. اللہ اکبر. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم. آیت شریفہ 81 الفاظ شریفہ کے معنی. اور نہیں ہے آپ راہ دکھانے والے اندھے کو، اور نہیں ہے آپ راہ دکھانے والے اندھوں کو عن ضلالتهم ان کی گمراہی سے. ان تسمعوا الا من یؤمن ان، اس کا معنی ہوتا ہے اگر. لیکن اگر اس کے بعد الا آ جائے اگر ان کے بعد الا آ جائے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ نہیں. نہیں سناتے آپ مگر من یؤمن، اور شخص کو جو ایمان لائے بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، فہم مسلمون، سو وہ فرما بردار ہیں. بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے. اور آپ اندھوں کو گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں. آپ نہیں سناتے مگر جو ہماری آیات کے ساتھ ایمان لائے، سو وہ فرما بردار. اللہ اکبر. لوگوں نے عجیب عجیب قصے بنا رکھے. بزرگوں نے ایک نگاہ اٹھائی، بستی کی بستی مسلمان ہو گئی. بزرگوں نے ہاتھ پھیرا، کایا پلٹ. سب کہانیاں. ہمارا عقیدہ قرآن و سنت کا یہ اللہ کے بعد سب سے بڑی شان والے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا نہ انسانوں میں کوئی ہے، نہ جنوں میں، نہ مقرب فرشتوں میں. نہ پہلے تھا، نہ ان کے زمانے میں تھا، نہ قیامت تک. ان کے متعلق اللہ کیا فرماتا؟ آپ اندھوں کو گمراہی سے ہدایت اور کوئی کہاں سے دے؟ اور یہاں ایک اور بات، واہ اکبر. بعض بوڑھے اور بوڑھیاں، ان کے لیے سب سے بڑا روگ کیا ہے؟ اولاد کا راہ راست سے بھٹکنا. کتنے بیماریوں والے، سنگین بیماریوں والے اگر پس منظر میں جائیں، شاہ صاحب ایسے ہی اگر پس منظر میں جائیں کیا نکلتا ہے؟ بچہ بگڑ گیا. اللہ کسی کا نہ بگڑے، اور جن کے بگڑے ہیں اللہ ان کی اصلاح کر دے. بچہ بگڑا ہے اور وہ ہے دیکھیں تو اللہ یاد آ جائے، چلے تو پتہ چلے تو اللہ والا جا رہا، لیکن وہ ابلیس کا چیلا وہ کدھر جا رہا ہے؟ اس میں اطمینان اور سکون کی بات ہے. تو کیا ہے؟ اپنی حیثیت میں رہ. اللہ پاک نے تیرے بس میں، تیرے اختیار میں یہ کام رکھا ہی. تیرا کام کیا ہے؟ جتنی طاقت ہے اس کے مطابق رہنمائی کر. اتنی ہمت ہے اللہ سے دعائیں کرتا رہے. دن کے اجالوں میں، رات کے اندھیروں میں، جس طرح اپنے اللہ کو منوا سکتا ہے منا لے. لیکن یہ یاد رکھ
تیرے نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں نہیں، تو کون ہے؟ اگر یہ حقیقت دل میں رہے تو یہ بوڑھے اور بوڑھیاں اللہ کے فضل و کرم سے اطمینان اور سکون کی بہار آئے کہ نہ؟ وقت ہو چکا، اسی پر بات کو روکتے ہیں۔ اللہ پاک ایمان و عافیت سے توفیق عطا فرمائے۔ یہیں سے کل کے سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کہنے اور سننے کی غلطی کو معاف کرے، اور جو ٹھیک بات انہی کی توفیق سے کہی اور سنی گئی، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کا دین اور دنیا دونوں سدھارے، ایمان و عافیت والی زندگی اور ایمان و عافیت والا خاتمہ نصیب فرمائے۔ جو بیماریاں، پریشانیاں، غم، دکھ، آفتیں، مصیبتیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آ چکے ہیں وہ اللہ دور کر دے، اور جو آنے والے ہیں اپنی رحمت سے ان سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا دور دورہ فرما، بے دینی، بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی، اختلاف، جھگڑے، بدگمانیاں، لڑائیاں، بدتمیزیاں، اللہ ان کا نام و نشان مٹا دے۔ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں، مرد عورتوں پر رحم کریں، عورتیں مردوں کا احترام کریں۔ اے اللہ ہمارے گھروں کی فضا کو پرسکون بنا۔ اے اللہ دین کا دور دورہ فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ملک پاک کی، حرمین شریفین کی اور پورے عالم اسلامی کی حفاظت فرما۔ اے رب کریم اسلام، مسلمان، ان کی ہر جگہ مدد اور انہیں بلند فرما، دین اور عالم اسلامی کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔